محترم مصلیان، جو سورہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا اس سورت کا نام ہے سورۃ العصر۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 103 نمبر کی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر 3 ہی آیت ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ 3 آیت والی سورت بھی 3 ہی ہیں۔ یہ سورت قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں میں سے ہے۔ یہ سورت گرچہ چھوٹی سورت ہے مگر اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قول سے لگا سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لو ما انزل اللہ علی خلقہ غیر هذه السورہ لکفتہم۔ بعض روایتوں میں ہے کہ لو فکر الناس فی هذه السورہ لکفتہم، کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات پر حجت قائم کرنے کے لیے پروف کے طور پر، دلیل کے طور پر سورہ عصر کے علاوہ اگر کوئی دوسری سورت نازل نہ بھی کرتی تو بھی کافی ہو جاتی۔ کہا کہ یہ سورۃ العصر اس قدر اہم ہے کہ اللہ رب العالمین صرف یہی سورہ سورۃ العصر کو نازل کرتا، باقی قرآن کو نازل نہ فرماتا تو بھی سمجھ بوجھ والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ سورت کافی ہوتی۔ اسی لیے کہا کہ لو فکر الناس فی هذه السورۃ لکفتہم، کہ اگر لوگ اس سورت پر غور و فکر کرے، اس کے معانی و مفہوم پر غور کرے، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے، لکفتہم، تو یہ سورت ہدایت کے لیے کافی ہے، کامیابی کے لیے سورت کافی ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے سورہ کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، ملاقات کرنے کے بعد جب الگ ہوتے، جب اپنے گھروں کو واپس جاتے، جب اپنے کاموں میں واپس جاتے، تو جانے سے پہلے یاد دہانی کے طور پر، تذکیر کے طور پر یہ سورت کی تلاوت کرتے۔ چنانچہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک اثر نقل کیا ہے، صحیح اثر ہے۔ کہتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم یفترقا حتی یقرأ احدہما علی الآخر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، لم یفترقا، پھر دونوں جدا نہیں ہوتے، دونوں الگ الگ نہیں ہوتے، حتی یقرأ احدہما علی الآخر، یہاں تک کہ ایک ساتھی دوسرے ساتھی پر پڑھتے، کیا پڑھتے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سورہ عصر کو مکمل پڑھ دیتے، ثم یسلموا، پھر آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے، پھر دور ہو جاتے، چلے جاتے۔ یہ اس سورت کی اہمیت ہے، یہ اس سورت کی فضیلت ہے کہ صحابہ اکرام جب ملتے، جب ایک ساتھ جمع ہوتے، پھر جدا ہونے سے پہلے اس سورت کو پڑھتے، یاد دہانی کے طور پر، تذکیر کے طور پر، کہ دیکھو اللہ نے اس سورت کے اندر کیا پیغام دیا ہے، اللہ نے اس سورت کے اندر کیا میسج دیا ہے، یاد دہانی کے طور پر پڑھتے، پھر سلام کرتے، پھر جدا ہوتے، پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے۔ الغرض یہ سورت گرچہ چھوٹی سورتوں میں سے ہے، یہ سورت اگرچہ اس میں صرف 3 ہی آیت ہے مگر معانی و مفہوم کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ آئیے اس کے معنی و مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے اس کا معنی سن لیجئے سرسری طور پر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً
بے شک بالیقین سارے کے سارے انسان سر تا پیر پورے کے پورے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس کا صرف ترجمہ ہے۔ اب آئیے اس کی تفسیر کی طرف۔ پہلے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ رب العالمین اس سورت کے شروع میں زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ رب العالمین مالک ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی قسم کھانا چاہے، اپنی مخلوقات میں سے جس کی قسم کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی معنی نہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ کہا کہ والفجر، قسم ہے فجر کی، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، ولیال عشر، مختلف جگہوں میں مختلف چیزوں کے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ رب العالمین مالک ہے، ان کی مرضی کہ وہ جس کی چاہے قسم کھائے۔ لیکن ہمارے اور آپ کی بات، انسانوں کی بات، تو ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا درست نہیں ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد، کہ لوگوں لا تحلفوا بآبائکم، مسلمانوں تم اپنے باپ داداؤں کی قسمیں نہ کھایا کرو، ولا بأمہاتکم، اور نہ ہی اپنے ماؤں کی قسم کھایا کرو، ولا بالانداد، اور نہ ہی تم اللہ کے علاوہ جن کی پرستش کرتے ہو ان کی قسمیں کھایا کرو۔ واضح طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اپنے باپ داداؤں کی، اپنے ماؤں کی، اپنے معبودوں کی قسم نہ کھایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ایک دوسری حدیث جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، راوی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک جماعت میں، ایک گروہ میں ہمارے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے کسی بات میں اپنے باپ کا قسم کھا لیا۔ وعمر یحلف بآبائہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پر اپنے ابو کے قسم کھا لیے، اپنے باپ دادا کے قسم کھا لیے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹوکا، فناداہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا، انہیں چیخ کر کہا، انہیں اعلان کر کے کہا الا ان اللہ عز وجل ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم ولا بامہاتکم، کہ لوگوں سنو، لوگوں خبردار ہو جاؤ، لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ رب العالمین نے تم سب کو منع کیا ہے، اللہ رب العالمین نے تم سب کو روکا ہے، سختی کے ساتھ روکا ہے، یہ کہ تم اپنے باپ و دادا اور اپنے ماؤں کی قسمیں کھایا کرو، سختی کے ساتھ تمہیں منع کیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ من حلف بشیء دون اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی قسم کھائی تو گویا کہ اس نے شرک کیا، اس نے شرک والا عمل کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر قسمیں کھانی ہو تو صرف اللہ کی قسم کھائی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ آج ہمارے حالات کیا ہے؟ ہم اپنے ماؤں کی قسمیں کھاتے ہیں، خود اپنی قسم کھاتے ہیں، گلے پہ ہاتھ رکھ کے خود اپنی قسم کھاتے ہیں، مسجدوں کی قسم کھاتے ہیں،
جو زیادہ دیندار ٹائپ کے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتے ہیں، خانہ کعبہ کی قسم کھاتے ہیں، الغرض مختلف چیزوں کی قسمیں کھانا آج تو ہمارے معاشرے میں بالکل عام سی بات ہے۔ اپنے اولاد کے سر پر ہاتھ رکھ کر اولاد کی قسم کھاتے ہیں، اپنے کاروبار کی قسم کھاتے ہیں، اپنی تجارت کی قسم کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ دوسری حدیث میں کہا، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی قسم کھائی، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی، جس نے اللہ کے علاوہ کسی مخلوقات کی قسم کھائی، جس نے غیر اللہ کا قسم کھایا، فقد کفر او اشرک، تو اس نے گویا کہ کفر کیا یا تو پھر انہوں نے شرک کیا۔ صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ یہ عرب کے اندر عام رواج تھا کہ لوگ بات پہ قسم کھا لیا کرتے تھے، اپنے معبودان باطلہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، جس کو وہ پکارتے تھے، جن کو وہ پوجتے تھے، بات پہ قسم کھا لیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانی درست نہیں ہے۔ لا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون، کہ لوگوں اگر قسم کھانی ہو تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ، وہ بھی اس صورت میں جب تم سچے ہو تو۔ صرف سچ کی صورت میں قسم کھانی ہو تو صرف اللہ کی کھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھاؤ۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے قسم کو شرک سے تعبیر کیا۔ اس کی وجہ محدثین لکھتے ہیں کہ دیکھیے، وجہ یہ ہے کہ قسم آدمی اس چیز کی کھاتا ہے جو اس کی نگاہ میں عظمت والی ہوتی ہے۔ آدمی قسم اس چیز کی کھاتی ہے جو مقدس ہے، جو اس کی نظر میں پاورفل ہے، جو اس کی نظر میں بہت اونچا مقام رکھتا ہے۔ اور مسلمان کی نظر میں سب سے مقدس، سب سے پاورفل، سب سے اونچا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو گویا کہ ہم نے قسم غیروں کے کھا کر اس کے مقام کو بھی اٹھا دیا ہے، اس کے مقام کو بھی اونچا اور اوپر کر دیا ہے، جو اللہ کے برابر قرار دے دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اور تو اور کہا کہ اگر کوئی غلطی سے غیر اللہ کا قسم کھا لے تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ بھی ہے۔ صحیح حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف منکم فقال فی حلفه باللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ، جب تم میں سے کوئی شخص قسم کھائے اور قسم ہی میں کہہ دے کہ لات اور عزیٰ کی قسم، لات اور عزیٰ یہ مکے کے دو بت تھا، کہا کہ جو لات اور عزیٰ کی یعنی معبودان باطلہ کی یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا لے، فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو اسے چاہیے کہ کفارے کے طور پر لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ قسم، یہ گویا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ سخت وعید ہے، سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ تبھی تو کہا کہ اگر غلطی سے کھا بھی لو قسم تو فوراً لا الہ الا اللہ کہہ دو، کفارے کے طور پر۔ الغرض احادیث تو بہت زیادہ ہے، کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، اپنے مخلوقات میں سے جس کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے، ہم اس پر اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ لیکن ہم اور آپ انسان کسی کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں سوائے اللہ کی۔ اگر ضرورت پڑے، سچ ہے، حق پر ہے، برحق ہے تو قسم کھا سکتے ہیں، وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی یا اللہ کے اسماء و صفات کی۔ اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، اللہ کی قسم، جو اللہ کی جو اسماء و صفات ہے، اللہ کے اسماء و صفات کی قسم کھا سکتے ہیں۔ الغرض اللہ رب العالمین نے اس سورت کے شروع میں زمانے کی قسم کھایا ہے۔ آدمی قسم کھاتا ہے کیوں؟ اپنے بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، اپنے بات کو مضبوط
کرنے کے لیے، اپنے بات کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے اب اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قسم، حالانکہ اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کو قسم کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بس اللہ ایسے ہی کہہ دے تو کافی ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کی ذات قسم کھا کے بتا رہا ہے، گویا کہ جو چیز بتا رہے ہیں وہ چیز بہت ہی اہم ہے کہ لوگوں سنو، میں زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں زمانے کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جو چیز تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر تم اس کو مانو گے تو کامیاب ہوگے، اور اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو نہیں کامیاب ہوگے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی۔ اللہ رب العالمین کی ذات کوئی معمولی ذات ہے؟ اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی شان، اللہ رب العالمین کی شوکت، اللہ رب العالمین کی طاقت و قوت ساری چیزوں سے اوپر ہے، ساری چیزوں سے بلا ہے، تو گویا کہ وہ مقدس ذات، وہ اونچی ذات، وہ پاورفل ذات جب کسی چیز کی قسم کھائے تو گویا کہ وہ چیز بھی اہم ہوتی ہے۔ ہم اور آپ جو غیر اللہ کی قسمیں کھا لیتے ہیں، غلطی سے کیوں کھاتے ہیں؟ گویا کہ ہم یقین دلاتے کہ یہ اس کی اہمیت ہماری نگاہ میں بہت زیادہ ہے بھائی، ہم اس کی قسم کھا کے کہتے ہیں سن لو ہماری بات، تو گویا کہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے وہ چیز اہم ہوتی ہے، وہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی، گویا کہ زمانہ بہت ہی اہم ہے، گویا کہ زمانہ انسان کے لیے، گویا کہ زمانہ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے۔ اگر آپ نے زمانے کا استعمال نہیں کیا تو زمانہ آپ کا استعمال کر لے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث کے اندر فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جس سے زیادہ لوگ دھوکے میں پڑے ہیں، اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت و تندرستی اور خالی اوقات۔ وقت کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، خالی اوقات، ہم خالی اوقات کو یوں ہی برباد کر دیتے ہیں، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کے حالات کیا ہے؟ کرکٹ میں، مووی میں گھنٹہ برباد کر دیتا ہے، جس کی کوئی اہمیت، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آج ہماری نظر میں، آج ہماری نگاہ میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بیٹھ گئے گپے لڑانے لگے تو بس شروع، اور جب سے موبائل آ گیا ہے، جب موبائل چلانے لگے تو رات 11 کیا رات 2 کیا، جب تک نیند نہ آ جائے چلتے رہتا ہے۔ وقت برباد کر رہے ہیں ہم اور آپ، وقت کی اہمیت ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وقت کو ہم یوں ہی ضیاع اور برباد کر دیتے ہیں۔ ارے مسلمان تو مسلمان، جس قوم نے بھی وقت کی اہمیت کو سمجھا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، جس نے بھی وقت کی اہمیت کو سمجھا، وقت کا صحیح استعمال کیا، وہ قوم دنیا میں حکومت کرتی رہی ہے، دنیا میں اسی کا سکہ چلا ہے۔ اور جس قوم نے وقت کی اہمیت کو بھلا دیا، جس قوم نے وقت سے غفلت برتی، اللہ رب العالمین اس کو بھی غافل بنا دیتا ہے، لوگ اس پر حکومت کرتی ہے، جیسے آج ہم مسلمانوں کے حالات ہیں۔ نماز اچھی چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، نوافل کے لیے وقت نہیں ہے۔ امام سے اگر 5 منٹ خطبہ دیتے سب کے چہرے بدل جاتے ہیں، ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں، لیکن وہیں پہ جب موبائل دیکھنے لگتے ہیں وقت کی کوئی قدر نہیں ہے، گپے ہانکنے لگتے ہیں، چائے کی دکان میں کوئی اہمیت نہیں ہے، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے گپے ہانکنے لگے، ہوٹل والے کو بھگانا پڑتا ہے کہ بھائی دوسرے لوگ کھڑے ہیں آپ جائیے۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے۔ ہمارا اسلام تو ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں یہ وقت بہت اہم ہے، وقت کو غنیمت جانو، وقت یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، یہ جو تمہیں وقت ملا ہے یہ وقت ہر کسی کو نہیں ملتا، تمہیں جو لمحہ ملا ہے، جو وقت ملا ہے اس وقت کو غنیمت سمجھو، اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کا کام کرو۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔
शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपने जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। क्या मतलब? यानी जवानी में अल्लाह की इबादत करके बुढ़ापे की तैयारी कर लो। आदमी जब बूढ़ा होता है चाहते हुए भी वो मस्जिद तक नहीं पहुंच पाता है। आदमी जब बूढ़ा होता है चाहते हुए भी लंबे लंबे क़याम नहीं कर पाता है, तहज्जुद का एहतमाम नहीं कर पाता है, चाहते हुए भी ठंडी में वो मस्जिद तक अब नहीं पहुंच पाता है, मजबूरियां होती हैं। लेकिन एक जवान के लिए कोई मजबूरी, हट्टा घट्टा जवान कुछ भी कर सकता है। तो कहा कि लोगों, अपनी जवानी को कमजोरी से पहले, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। गोया कि जवानी का जो ज़माना है, जवानी का जो वक्त है, जवानी का जो टाइम है, इस टाइम और वक्त की बड़ी अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दर हकीकत वक्त की तरफ इशारा कर रहा है। और दूसरी हदीस में वज़ाह, और इसके बाद उसकी वजाहत कर दी, वह फराग़का क़ब्ल शुग़लिक, अपने मशगूलियत वाले औकात को, अपने मशगूलियत वाले औकात के आने से पहले अपने खाली औकात को गनीमत जानो। जब आप खाली हो, जब आप फुर्सत से हो, तो उस वक्त को गनीमत जाने, मशगूल हो जाने से पहले। क्या मतलब? जब आप खाली हो, जब आप फुर्सत में हो, अल्लाह के जिक्र कर लिया करो, अल्लाह की तस्बीहात पढ़ लिया करो, नमाजों का एहतमाम करो, सदका व खैरात नेक काम का एहतमाम क्या करो, इससे पहले कि तुम बिजी हो जाओ तो फिर तुम्हें फुर्सत ना मिले। आज हमारे हालात क्या है? हमारे पास टाइम पास की चीजें नहीं हैं। हम फजूल गुफ्तगू में, हम मोबाइल के जरिए, मोबाइल में गेम के जरिए, फजूल ख्वाहिशात के जरिए, गंदी गंदी चीज़ों के जरिए अपना टाइम पास करते हैं। गंदी गंदी हंसी मजाक के जरिए, भोदा भोदा बातों के जरिए अपने टाइम पास करते हैं। कहते हैं क्या करेंगे, खाली वक्त है, बैठे हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी है कि लोगों अपने खाली वक्त को गनीमत समझो मशगूल हो जाने से पहले। जब मशगूल हो जाओगे तुम्हारा दिल चाहेगा कि हम ये काम कर ले, मगर तुम कर नहीं पाओगे। लिहाजा जो तुम्हें खाली वक्त मिला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादतें कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को खुश और राज़ी करने की कोशिश कर लो। फिर 5 चीज़ों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनाया है। कहने का मतलब ये है कि वक्त की बड़ी अहमियत है, वक्त की बड़ी अहमियत है। इसीलिए किसी ने कहा है, अरबी का तर्जुमा है कि अगर वक्त को नहीं काटोगे, नहीं वक्त का इस्तेमाल नहीं करोगे तो वक्त तुम्हें काट देगा। आज तक वक्त रुका है किसी के लिए? वक्त कभी रुकता है? वो तो चलते रहता है, वक्त कभी नहीं रुकता है। आपको चलना है चलिए, आपको ना चलना है ना चले, मगर वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। वो अपने 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 समय की तरफ, अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा है, चल ही रहा है। और हम और आप उसकी अहमियत को नहीं समझ पाते हैं। ये वक्त की अहमियत इंसान जब मरने लगेगा तब उसको पता चलेगा। जब मौत का वक्त आएगा तब उसको पता चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, लौला खरतनी इला अजलिन करीब, कि इंसान के जब मरने का वक्त आएगा, जब उसकी रूह निकलने वाली होगी, जब उसके मौत का वक्त आएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा, लौला खरतनी इला अजलिन करीब, ऐ अल्लाह बस कुछ लम्हा के लिए, बस कुछ देर के लिए, बस कुछ और वक्त का हमें मोहलत दे दीजिए, कुछ और टाइम दे दीजिए, कुछ और हमें समय दे दीजिए, ताकि हम सदका और खैरात करके नेक लोगों में से हो जाएं। अल्लाह थोड़ा सा, अल्लाह बस 60 साल 70 साल की ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, अब मरते वक्त करेगी तो अल्लाह थोड़ा सा वक्त दे दे। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह और कहा कि इंसान जब मर जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या जब हिसाब व किताब होगा, वहाँ पे भी वो आरज़ू करेगा कि अल्लाह एक बार और मौका दे दीजिए, अल्लाह दुनिया में लौटा दीजिए, एक बार बस, अल्लाह बस एक बार लौटा दीजिए। अल्लाह अल्लाह कहता है कैसा मुमकिन है, हरगिज़ नहीं। तो अभी जो हमें ज़िंदगी मिली है, अभी जो हमें वक्त मिला है, अभी जो हमें फुर्सत मिली है, ये ज़िंदगी बहुत अहम ज़िंदगी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ को वाज़ेह करके बता दिया। ये भी बताया कि लोगों तुम मरोगे, मरने के बाद अल्लाह के सामने तुम्हें हिसाब व किताब देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे जो जो सवालात करेंगे वो सवालात भी आउट है, इम्तिहान का पर्चा भी आउट। अगर इसके बावजूद भी कामयाब ना हो सको तो तुम्हारी बदनसीबी है।
اس کے باوجود پرچہ آؤٹ ہے. قبر میں 3 سوالات اور میدان محشر میں 5 سوالات. پرچہ آؤٹ فلاں فلاں سوال ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو ہماری بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہوگا. آج ہم امتحان کی تیاری میں کتنی کوششیں کرتے ہیں, بہت کوششیں کرتے ہیں, سوالات معلوم نہیں رہتا ہے, پھر بھی الحمدللہ اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں. لیکن یہاں تو سوالات معلوم ہے, پرچہ آؤٹ ہے, لیکن اس کے باوجود اگر ہم کامیاب نہ ہو سکے تو ہم سے برا کون ہو سکتا ہے, کون ہو سکتا ہے. آخرت میں جو سوال ہوں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم عند ربہ یوم القیامت حتی یسأل عن 5, کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کا دربار قائم ہوگا, ہر بندے کو تنہا پرسنل طور پر اللہ رب العالمین کے سامنے جانا ہے, اور اللہ کے سامنے سے وہ ہل نہیں سکتا, اللہ کے سامنے سے وہ ہٹ نہیں سکتا. حتی یسأل عن 5, یہاں تک کہ ان سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں. جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے تب تک وہ آدمی ہٹ نہیں سکتا ہے. وہ سوالات کیا ہے؟ وعن عمرہ فیما افنا, عمر کے بارے میں پوچھے گا. اللہ کہے گا کہ بتاؤ, ہم نے تمہیں 60 سال کی عمر دی تھی, ہم نے تمہیں 70 سال کی عمر دی تھی, ہم نے تمہیں 80 سال کی عمر دی تھی, تم نے اس عمر کو کس کام میں لگایا, تم نے اس عمر میں میری کتنی عبادتیں کی, تم نے اس عمر میں کیا کیا. اتنا اوقات جو 60 سال کے اوقات ہیں, جو 70 سال زندگی کے ٹائم ہیں, ان ٹائمز کو, ان اوقات کو تم نے کس کام میں لگایا؟ آؤ مجھے حساب دو. صرف کھانے پینے میں لگا دیا, صرف عیاشی میں لگا دیا, صرف گھومنے پھرنے میں لگا دیا, یا اللہ کے لیے کبھی کچھ کیا ہے, کبھی دین کے خاطر کچھ کیا ہے, کبھی اعمال کے بارے میں کچھ کیا ہے؟ تم نے کیا کیا؟ آؤ مجھے حساب دو, مجھے جواب دو. کیا جواب ہوگا ہمارے, کیا جواب ہوگا؟ دوسرا سوال ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَا, جوانی کے بارے میں, کہ جوانی جیسی عظیم نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی, اس جوانی کو کس کام میں لگایا ہے؟ کالج میں بس نمازیں چھوڑ کر, دین سے دوری, صرف عیاشی میں, صرف کالج میں لگا دیا, صرف لڑکیوں کے پیچھے اپنی جوانی کو برباد کر دیا. کس کام میں لگایا اپنی جوانی کو؟ آؤ مجھے حساب دو. وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَا, جوانوں تم نے اپنی جوانی کو کس کام میں لگایا؟ یہ جو جوانی عظیم چیز ہے, یہ جوانی جو اہم چیز ہے, اس جوانی کو تم نے کس کام میں لگایا؟ آؤ مجھے حساب دو, آؤ مجھے بتاؤ. ہمارا کیا جواب ہوگا, کیا جواب ہوگا؟ بہت عیاشی کر لیجئے, بہت ہنس لیجئے, بہت مزہ آتا ہے, ہنس لیجئے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی معنی نہیں ہے, لیکن یاد رکھے جواب تو دینا ہے, ہمیں بھی دینا ہے, آپ کو بھی دینا ہے. جب تک جواب نہیں دے لیں گے تب تک آگے ہل نہیں پائیں گے, ہٹ نہیں پائیں گے. اور 2 سوال ہوگا مال کے بارے میں, وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ, کہ مال کہاں سے کمایا, حلال طریقے سے, حرام طریقے سے, اور اس مال کو کہاں پہ خرچ کیا, اللہ کے راستے میں کبھی دیا یا صرف اپنے کام میں لگا دیا. اور 5واں سوال ہوگا وَأَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ, علم کے مطابق کہ تم نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا, کتنا عمل. تمہارے پاس علم تھا کہ تم مسلمان ہو, 5 وقت کی نمازیں فرض ہے, تم نے کتنا عمل کیا. تم مسلمان ہو, تمہیں اللہ کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے تھا, تم نے کتنا ذکر و اذکار کیا. تم مسلمان ہو, تمہیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تھی, کیا تم قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ تم نے کتنے بار قرآن پڑھا ہے؟ تم نے قرآن کی کتنی سورتوں کو دہرایا ہے؟ تم نے قرآن کو کتنے بار پڑھا ہو؟ مجھے حساب دو, مجھے جواب دو. ہمارا کیا حساب ہوگا, ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ہر آدمی اپنے اپنے بارے میں سوچے. الغرض وقت بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں, میرے دوستوں. وقت کو یوں ہی برباد نہ کر دے, وقت کو یوں ہی ضائع نہ کر دے. ہمارے اسلاف دیکھیں جیلوں میں بند ہیں, جیل میں بند ہے, مگر جیلوں کے اندر یا تو تہجد کی نمازیں پڑھ رہے ہیں, یا تو پھر کتابیں لکھ رہے ہیں, کوئی اچھی کوئی نیک کام کر رہے ہیں. جیل کے اندر بھی وہ اپنے وقت کو برباد نہیں کر رہے ہیں. اور ہم آزاد رہ کر کے, خوشحال رہ کر کے, 3 ٹائم کا بھر پیٹ کھانا کھا کر کے بھی جانور کی طرح وقت برباد کرتے ہیں. جیسے جانور کھاتا ہے, سوتا ہے, کھاتا ہے, سوتا ہے, دوسرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. وہ آج ہماری زندگی ہو چکی ہے, وہ آج ہمارے حالات ہو چکے ہیں.
ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اور آپ اشرف المخلوقات ہیں, مخلوقات میں سب سے بہترین ہیں. ہماری اور آپ کا مقام اونچا ہے, ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. ہمیں وقت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو, چاہے وہ کاروبار سے متعلق ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ہر کسی کی زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے. لہٰذا وقت کو یوں ہی برباد نہ کرے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے وقت کی قسم کھایا کہ لوگوں وقت کوئی معمولی چیز نہیں ہے, وقت بہت اہم ہے. وقت کو اللہ رب العالمین گواہ بنا رہا ہے کہ وقت سب دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے جب بنایا, ان کی اولاد حابیل و قابیل نے جو لڑائی کی, حضرت جتنے بھی پیغمبر آئے تمام پیغمبروں نے اپنی امتیوں کو دعوت دی. جن لوگوں نے مانا ان پر بھی وقت گواہ ہے, جن لوگوں نے نہیں مانا اس پر بھی وقت گواہ ہے. آج جو خطبہ دے رہا ہوں اس پر بھی وقت گواہ ہے, کل جو قیامت قائم ہوگی اس پر بھی وقت گواہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھائی کہ وقت ایسی چیز ہے کہ لوگوں کے ساتھ چلتے رہتا ہے. یہ وقت پیچھے نہیں پڑتا, لوگوں کے ساتھ ساتھ ہے بلکہ لوگوں سے آگے آگے ہیں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں, چاہے وہ رات کی تنہائی میں ہو, چاہے وہ رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو, جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وقت گواہ ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھائی ہے. تو کہا کہ والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, بے شک بالیقین سارے کے سارا انسان, پورے کے پورا انسان خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. کا سب انسان دنیا میں جتنے ہیں سب انسان خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں اس خسارے سے نقصان سے وہ لوگ بچ جائیں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. ایک بات جان لیجئے گا, قرآن میں جہاں بھی کامیابی کی بات کہی ہے یا جنت میں جانے کی بات کہی ہے, وہاں پہ صرف ایمان کی بات نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے. اسی لیے ایمان کے لیے عمل صالح ضروری اور عمل صالح کے لیے ایمان ضروری. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں, ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ایمان کے بغیر عمل ناقص ہے, عمل کے بغیر ایمان ناقص ہے, ایمان کے بغیر عمل کسی کام کا نہیں, عمل کے بغیر ایمان کسی کام کا نہیں ہے. دونوں ضروری ہے. ہم مسلمان کیا ایمان ہی سے نہیں ہے تو عمل چھوڑیے, ایمان ہی سے ہی نہیں, عمل چھوڑیے دور کی بات. صرف نام کے مسلمان, اتفاق اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, بس کبھی نہ قرآن کی تلاوت, نہ دین کی سمجھ, نہ دین کے بارے میں کوئی مسئلے مسائل کی جانکاری کی کوشش, نہ بنیادی باتوں کی جانکاری کی کوشش. جو بنیادی باتیں ہیں, میں مسئلے مسائل میں پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو بنیادی چیزیں ہیں, جو ضروری چیزیں ان کی بھی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں. یہ بہت بد نصیبی ہے. تو کہا کہ اس نقصان سے, اس خسارے سے وہ آدمی بچیں گے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کے. پھر نیک اعمال کی تفسیر بھی بتائے کہ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق, کہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. دعوت دین میں جو پریشانیاں آ رہی ہے, دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں جو پریشانیاں آ رہی ہے, حالات کے اعتبار سے جو پریشانیاں آ رہی ہیں, اس پر آپس میں ایک دوسرے کو صبر کرتے رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی, شریعت کی, قرآن و حدیث کی باتوں کی وصیت کرتے رہے. وہ آدمی کامیاب ہوگا. اگر آدمی ایمان نہ لایا, عمل صالح نہ کیا, صبر سے کام نہیں لیا, دین حق کی بات کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش نہیں کیا, تو یقین مانیے وہ آدمی کامیاب نہیں ہوگا. امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس آیت کی مکمل تفسیر میں نے اس روز سمجھا جس روز میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, کسی چیز پر غور و فکر کر رہا تھا. اتنے میں میرے محلے میں ایک آدمی برف بیچنے والا آیا, آئس کریم بیچنے والا آیا. وہ آدمی چلا رہا تھا کہ اے لوگوں میرا آئس کریم خرید لو, میرا برف خرید لو, اگر نہیں خریدو گے تو میرا آئس کریم پگھل رہا ہے, میرا برف پگھل رہا ہے, اگر یہ پگھل گیا تو میرا پونجی بھی چلا جائے گا, میرا اصل مال بھی چلا جائے گا, میں نقصان میں پڑ جاؤں گا, میرا خسارہ پڑ جائے گا, میرا برف پگھلنے لگا ہے. لوگ آؤ لے لو, میرا برف لے لو, میرا آئس کریم خرید لو. کہا کہ یہی مثال ہے انسان کی زندگی کی, کہ انسان کی زندگی برف کے پگھلنے کی طرح سے پگھلتے جا رہا ہے.
برف کے پگھلنے کی طرح سے انسان کی زندگی ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس زندگی کو، اس وقت کو، اس سمے کو صحیح استعمال کر لیا، قرآن و حدیث پر عمل کر لیا، دین پر عمل کر لیا، تو یقین مانے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے عمل نہیں کیا، ہم نے اللہ کو بھلا دیا، ہم نے رسول کو بھلا دیا، ہم نے دین سے کوئی مطلب نہیں رکھا، تو یقین مانیے ہمارا فائدہ تو دور کی بات، نقصان اصل پونجی سے بھی چلا جائے گا۔ جو اصل منافع ہوتا ہے، جو راس المال ہوتا ہے، جو اصل پونجی ہوتا ہے، وہ بھی چلا جائے گا۔ انسان خسارے میں پڑ جائے گا، گھاٹے میں پڑ جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، تفسیر تو بہت لمبی ہے، بس وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سبوں کو قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، اے الہ العالمین ہم سبوں کو وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔